السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا دوبارہ سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ سامعین، آج ہم آپ کے سامنے تنوین کا بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ روز سے ہم تجوید نہیں سکھا رہے تھے۔ البتہ قرآن کریم میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کے ذریعے آپ کی خدمت میں اس میں تجوید بھی پیش کی جا رہی تھی، حروف کی ادائیگی وغیرہ بھی کرائی جا رہی تھی۔ تو اب تجوید کا سلسلہ ہم باقاعدہ دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ اسباقوں میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ حروف مدہ ہے، حروف لین ہے، واو لین ہے، یا لین ہے، فتحہ ہے، ضمہ ہے، زبر زیر پیش کو کیسے پڑھتے ہیں، اور اس کی ہم نے عمومی مشق بھی کی تھی کہ الفاظوں کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر تجوید کی رعایت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ چلیے سامعین، آج انہی سبق میں سے ایک سبق ہے ہمارا تنوین کا بیان۔ چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں چھوٹی سی ادباً درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ سامعین، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست احباب میں شیئر کر سکتے ہیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو دوسروں تک بھیجیں تاکہ اس کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے ان کا بھی قرآن درست ہو جائے اور قیامت کی صبح تک آپ کو بھی صدقہ جاریہ کے طریقے ثواب ملتا رہے۔ آج بات کرتے ہیں ہم تنوین کے بیان پر۔ تنوین جو ہوتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اس سے پہلے میں بتا دوں، ہم نے سب سے شروع سبق میں پڑھا تھا زبر، زیر اور پیش۔ زبر یعنی کہ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ایک ہے، زبر بھی ایک ہے، زیر بھی ایک ہے اور پیش بھی ایک ہے۔ اب اس کو ہم جب ڈبل کرتے ہیں، ایک زبر کے اوپر دوسرا زبر لگا دیتے ہیں، ایک زیر کے نیچے دوسرا زیر لگا دیتے ہیں، ایک پیش کے اوپر دوسرا پیش لگا دیتے ہیں، تو اب یہ ڈبل ہو گیا۔ تو اس صورت میں اس کو کہیں گے تنوین۔ مثال کے طور پہ ہم نے لکھا، الف لکھا اور اس کے اوپر لگایا زبر، تو اب یہ کیا بن گیا؟ حمزہ زبر آ۔ کیا بن گیا؟ حمزہ زبر آ۔ اسی طریقے سے الف کے نیچے ہم نے لگایا زیر، تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای۔ اب ہم نے الف کے اوپر لگایا پیش، ایک پیش لگا دیا، اس کے اوپر ایک پیش لگا دیا، اب کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پیش او۔ اسی طریقے سے جب یہ الگ الگ ہو گیا تو اب اس کے اوپر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش اور رکھ دیں گے، تو اس کو نام دیا جائے گا تنوین کا۔ کیا نام دیا جائے گا؟ تنوین کا۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے۔ اب اس کو پڑھیں گے حمزہ دو زبر ان۔ چلیے شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتلاتے ہیں تنوین کہتے کس کو ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ جو بچے قرآن کریم سیکھ رہے ہیں یا جو بڑے اور ہماری خواتین پردے میں رہ کر کے قرآن کریم سیکھ رہی ہیں، وہ اچھی طرح اس بات کو نشین کر لیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ جیسے با دو زبر بن، بن، تو آخر میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ نون کی آواز آ رہی ہے۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ اب اس کو پڑھیں گے بن، 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 بن۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ اسی طریقے سے زبر کی تنوین۔ حمزہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنوین کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے۔ ہم الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف پڑھیں گے اس میں سب کے ساتھ الف ہوگا، چاہے وہ الف ہو، با ہو، تا ہو، ثا ہو، کوئی بھی لفظ ہو الف سے لے کے یا تک حروف تہجی میں سے، اس کے بعد کیا لکھا جائے گا؟ الف لکھا جائے گا۔ لیکن یہاں اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ الف لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے حمزہ دو زبر، حمزہ الف دو زبر ان، با الف دو زبر بن، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟
حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، دیکھیے اس میں لکھا ہے حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، فا دو زبر فن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، آگے را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ضن، طا دو زبر طن، آخر میں جو لفظ پڑھ رہے ہیں اسی لفظ کی آواز آئے گی. طا دو زبر طن، وا دو زبر ون، عین کو ایسے نکالیں گے عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، نیچے قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین، یا دو زبر ین. اسی طریقے سے ہم زیر کی بھی مشق اس طریقے سے گئے. حمزہ لیکن زیر میں اور پیش میں الف لکھنے میں نہیں آئے گا. صرف جب ہم تنوین کو دو زبر کے ساتھ پڑھیں گے خالص تو وہاں پر الف لکھ کر کے آئے گا. کیا لکھ کر کے آئے گا؟ الف لکھ کر کے آئے گا. لیکن جیسے ہی زیر کی تنوین پہ پہنچیں گے، پیش کی تنوین پہ پہنچیں گے تو وہاں پر صرف حروف تہجی کا ایک لفظ لکھا ہوا آئے گا، با تا سا، وہاں پر الف نہیں لکھنے میں آئے گا. حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، فا دو زیر فن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف یہاں سے چھوٹا، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، واو دو زیر ون، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، یا دو زیر ین. اسی طریقے سے پیش کی تنوین، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، فا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن،
سین میں سی ٹی کی آواز آئے گی، ہم نے بالکل شروع کے سبق میں بتایا تھا۔ سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش دن، طا دو پیش تن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، یا دو پیش یون۔ چلیے سامعین، یہ ہماری جو ہے ہم نے تنوین کی جو مشق ہے وہ 2 زبر کے ساتھ، 2 زیر کے ساتھ اور 2 پیش کے ساتھ کی ہے۔ کل یا پرسوں کے اسباق میں ہم نون ساکن کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کا بیان ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے، کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ چلیے سامعین، ہمارے ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کرتے رہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔